वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी. अच्छा डॉक्टर आयशा, अभी हम ज़रा गैप्स की बात कर रहे हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात हो रही होती है. एक आई नो यू आर इनटू अपोजिशन, लेकिन आप बड़ी क्लियर हेडेड हैं इस चीज़ को लेकर. मुझे एक चीज़ बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हमने देखा कि अभी मैं सुन रहा था कि वो पेट्रोलियम के सकूक बॉन्ड जो बिलियंस में दिए गए, और वो तमाम उन्हीं कंपनीज़ को दिए गए जिनमें से जो हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो ECC के भी मेंबर्स हैं और जो कैबिनेट के भी मेंबर्स हैं. आप खुद माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं पंजाब की. इज़ इट राइट? ऐसे ही होना चाहिए? मतलब इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये, बट ठीक है ऐसे ही होता है. देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ वे ऑफ करप्शन. ये बिल्कुल क्लियर है. ये तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय होनी नहीं चाहिए. जब आप बैठ के अपने आप के लिए पॉलिसी बनाते हैं या उन चीज़ों के लिए पॉलिसी बनाते हैं जिससे आप डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आ ही गया. ये अब हम बार बार ये देख रहे हैं. ये जब आपके शुगर का सिलसिला आया, ये वीट का सिलसिला आया, उससे पहले मेडिसिन्स का सिलसिला आया, अब ये एनर्जी का सिलसिला आया है. ये सब चीज़ें हाईलाइट ये कर रही हैं कि हम अब बड़े प्रिमिटिव स्टेजेस पे हैं एज़ फार एज़ गवर्नेंस इज कंसर्न. हमारी वैल्यूज़, हमारी एथिक्स का एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए फुकदान है, जिसके नतीजा ये आवाम भुगत रही है. देखिए, अब मैं आपको एक छोटा छोटा बताऊं, खुल के बोलूँगी. जी जी. जब टैक्स पॉलिसी वो लोग बैठेंगे बनाएंगे लोग, और वो ये इंश्योर करेंगे कि उन पे बर्डन ना पड़े, और वो ज़ाहिर है कुछ अशराफिया होंगे, कुछ हाई अपर इनकम क्लासेस होंगी, और या फिर इस तरह प्राइसिंग पॉलिसीज़ वो बनाएंगे, तो ज़ाहिर है वो तो ये आम आदमी का सिलसिला होगा ना. ये अभी शुगर क्राइसिस जो आया था, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, जबकि ये पता था शुगर की शॉर्टेज हो रही है. शुगर की शॉर्टेज का मतलब है प्राइस बढ़ना, आम आदमी पे उसका फ़र्क पड़ना. ठीक है. 100 बिलियन से ज़्यादा आम आदमी की जेब से एक्स्ट्रा निकला है. क्यों? क्योंकि हमने अलाउ किया कुछ लोगों को कि वो शुगर एक्सपोर्ट करें, उसको सब्सिडी भी मिली. एक दूसरा, उनको ज़्यादा प्राइस मिला. उन्होंने तो खूब, उनकी तो जिसे कहना चाहिए, जिसे कहना मज़े आ गए. ठीक, मौजें लगी हुई थी, मौजें लगी हुई हैं. और अब हम उनका एहतसाब नहीं कर पा रहे. और हम मुझे इस गवर्नमेंट से, इसलिए वैसे तो ये होता रहा है थ्रू आउट, लेकिन आप जिस नारे पे आए थे ये गवर्नमेंट, उनको तो कम से कम इंश्योर करना चाहिए था ना. आप तो रियासत मदीना बनाने के लिए आए थे, और तो किसी ने क्लेम नहीं किया ना. आप कर रहे हैं तो आप कम से कम वो वैल्यूज़ दिखा देते जो पहले नहीं आई इतने डेकेड्स में. तो आपने भी नहीं दिखाई, बल्कि आपके 2 साल में तो हमने वो देख लिया जो मेरा ख्याल से जो बाकी गवर्नमेंट्स में 5-5, 10 साल में देख रहे थे हम. ठीक है. भी नहीं देख रहे थे बल्कि. ठीक ठीक. सो आई थिंक ये मेजर एरियाज़ हैं, और इसमें पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, और ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि जो अपने जो यूथ को ये वादे करके आए थे, ये पूरे कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. यूथ हमारी आजकल बेवकूफ़ नहीं, इतने आराम से बन नहीं सकती. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा. जिस तरह अभी ये बात हो रही है, हमने देखा कि ये भी एक बड़ी सिचुएशन थी कि जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है, हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करनी है, बट इस बजट के अंदर हमें वो कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई विंडो ऐसी होती नज़र नहीं आई. जबकि हमने ये ज़रूर देखा है, जिस तरह पहले फरमा रहे थे, एहसास के अंदर इंक्रीज़ हुआ 13 अरब का एंड ऑल दैट. हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहे हैं. हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम मुझसे 12,000 रुपया ले लो और बस बैठ जाओ. सो ये एक तो सिचुएशन की ज़रूरत है, या फिर हम एक माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं? इसको आप कैसे देखेंगे? अब 2 लेवल्स में मैं इसका जवाब देना चाहूँगा. पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में तो ये बजट उन्होंने फायर फाइटिंग के लिए बनाया. ठीक है जी. इसमें कोई वो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म प्लान नहीं कि जिसमें इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की जा सके. देखें, हमारी ज़्यादातर जो एंटरप्राइजेज़ हैं, अगर आप हमारे जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है वो देखें, वो माइक्रो, स्मॉल और ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम पे जाती हैं. वहीं एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहीं इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा है, वहीं पे ज़्यादातर लोग, जो ख़वातीन भी वहाँ ज़्यादा काम करती हैं वगैरह की. ये सारे एरियाज़ में ही हैं, इवन इन मैन्युफैक्चरिंग में भी. ठीक है. जब ज़्यादातर हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादातर हमारी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये सारे जो हैं वो स्मॉल, मीडियम या माइक्रो पे हैं, तो फिर किसी तरह अगर आपने डोमेस्टिक कॉमर्स चलानी है, डोमेस्टिक इकॉनमी को चलाना है, तो फिर इन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ना. उसके लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि उसको, उन लोगों को क्या रिलीफ देंगे, उनको वापस कैसे लाएंगे, उनका बिजनेस दोबारा कैसे शुरू करवाएंगे अगर वो बंद हो रहा है, या उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए कि वो चल सकें.
آپ کوئی انڈسٹری اٹھا کے اس وقت دیکھ لیں, چاہے وہ ریسٹورینٹس ہیں, بیوٹی سیلونز ہیں, کوئی اور چیز ہے, سب میں مصیبت پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو بہت بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں, رائٹ. تو وہ یہ سمجھنا کہ جی 2 مہینے یا مہینہ وہ اگر بند رہتا ہے یا بزنس کم ہوتا ہے, اس کے بعد جیسے ہی آپ حالات کھولیں گے, جیسے ہم نے لاک ڈاؤن کھولا, تو وہ دوبارہ اپنا بزنس شروع کر سکیں گے, چلا سکیں گے, یہ خام خیال ہے. ان میں سے بہت سارے بند ہو جائیں گے. یہی حال لیٹس سے لو اینڈ میڈیم اسکولوں کا ہوگا. اسکولوں کو اس وقت آپ نے ابھی بھی بند رکھا ہوا ہے, جو کہ صحیح ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط, لیکن سوچنا تو یہ ہے نا کہ وہ کنٹینیو کیسے کریں گے جب آپ دوبارہ انہیں کہیں گے کہ بھئی اب آپ اسکول کھول لیجئے. اگر انہیں فیسیں نہیں ملی ہیں, اگر انہوں نے ٹیچر فائر کر دیے ہیں, اگر وہ کرائے نہیں دے سکے, تو یہ چیز دوبارہ کیسے ہوگی. سو وی ہیو ٹو ریئلی اس سال میں, جو اگلا سال یہ آ رہا ہے, اس میں ہم نے یہ سوچنا تھا کہ اگر کووڈ بھی چلتا رہتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ اکانومی کسی طرح چلے, تو ان دونوں کا افیکٹو کمبینیشن ہم نے کیسے بنانا ہے کہ لوگ بیمار بھی نہ ہوں, یا جتنا کم بیمار ہو سکیں وہ ہوں, اور ان کا علاج معالجہ بھی چل سکے, اور ساتھ ساتھ پھر اکانومی بھی کسی طرح ہم چلا سکیں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہ صرف احساس یہ دوسری طرح سے نہیں چلتی. سو ایک لیول پہ تو یہ اس کا یہ جواب ہے. دوسرا منصوب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, مجھے ایک منٹ دیجیے گا جی, لیٹ می گیٹ بیک ٹو یو. مجھے ایک چیز میں ڈاکٹر عائشہ سے بھی اس پہ ویو لے لوں. جو بات اس کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کا بھی ایک رول ہے. آئی ایم ایف ایٹ دس مومنٹ ٹائم, وی لائک اٹ وی ڈونٹ لائک اٹ, آئی ایم ایف کا ہونا بڑا ضروری تھا پاکستان کی اکنامک سچویشن کے اوپر, اینڈ یو آلسو ایگری آن دیٹ. مجھے ایک چیز بتائیں, اس ساری سچویشن میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ؟ دیکھیے, جہاں تک آئی ایم ایف کا مجھے لگ رہا ہے, انہوں نے ریویو بھی اپنا تھوڑا ڈیلے کر دیا. وہ اب اگلے 3 مہینے دیکھیں گے آپ کو, اور اگلے ریویو میں پھر آئیں گے اور آن کے کہیں گے کہ آپ بتائیے آپ کدھر پوزیشن میں. اس وقت انہوں نے ہمیں تھوڑی سی بریدر دیا ہے تاکہ یہ کووڈ سے ہم نکل آئیں اور ذرا سامنے سچویشن آ جائے. اس کے بعد وہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اس کو وہ دوبارہ میرا خیال سے ریوائیو کریں گے انہی کنڈیشنز کے ساتھ, جس میں وہ یہ کہیں گے کہ آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائیں, جس سے وہ یہ کہیں گے آپ پرائمری سرپلسز کی طرف زیادہ آئیں, اور اس کے جو باقی ان کے امپلیکیشنز ہیں ان کے سارے سلسلے. تو ہم آئی ایم ایف سے کہ جسے کہنا چاہیے نا ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم ان کو کنونس بھی نہیں کر پائیں کہ آپ پاکستان کو تھوڑا سا بریدنگ اسپیس دیں. دیکھیں, ایک گڈ نیوز ہمارے لیے جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ممالک نے ہمیں بریدر دے دیا ہے. چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای, اب G20 کنٹریز میں بھی بے شک وہ $1.8 بلین ہی ہیں, لیکن نن دا لیس ملے ہیں. آئی ایم ایف نے ہمیں $1.4 بلین دیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا. یہ پیسے ہمیں چاہیے ہم یوز کریں پراپرلی, اور ہم تھوڑا سا پلان کر کے اچھے ایکسپینڈیچر مینجمنٹ, اچھی ڈیٹ مینجمنٹ کے ساتھ اس اپرچونٹی کو, بریدر کو لیں, استعمال کریں, تاکہ کوئی گراؤنڈ ہماری بہتر ہو سکے وین وی اسٹارٹ کووڈ کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فیصل باری, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے, اکانومی چل رہی ہے پاکستان کی لونز کے اوپر, چاہے وہ دوستوں کی طرف سے آئے, چاہے آئی ایم ایف کی طرف سے آئے, چاہے جس بھی ٹرم میں آئے. ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم انکریز بات کرتے ہیں, جی ہم نے ریونیو انکریز کر دیا ہے, جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو کٹ کر کے ہم لون لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. یہ ٹھیک کرائٹیریا ہے, اس وقت ایسے ہی چلے گا, اسی طرح ہی چلتے ہیں ملک, اسی طرح ترقی ہوتی ہے؟ جی یہاں میں اب پچھلا پوائنٹ بھی اپنا اسی میں ڈال رہا ہوں, وہ بھی آپ کر لیجیے ساتھ. اسی کا جواب ہے کہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ, اور یہ سائیکلز ہیں جو کئی دفعہ ہو چکے ہیں پاکستان کے ساتھ, بار بار ہوتے ہیں کہ ہم کرائسس میں جاتے ہیں, کرائسس میں ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ADB ان سب سے مدد لیتے ہیں, قرضے لیتے ہیں, اسٹیبلٹی کرتے ہیں, لیکن گروتھ نہیں کر پاتے. گروتھ آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد پھر چل جاتی ہے. میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میکرو لیول پہ تو اسٹرکچرل ریفارم وغیرہ کی کوشش کرتے ہیں انہی ویریبلز میں جو آپ نے کہا, چاہے ہم فورن فلوز کھول دیں, چاہے ہم مانیٹری پالیسی کو دیکھ لیں, چاہے ہم فسکل اس لیول پہ جس پہ آپ نے بات کی کہ ڈیفیسٹ وغیرہ کے لیول پہ اس پہ کٹ لگا دیں, وہ کوشش کر لیں کہ وہ اسٹیبلائز ہو جائے. لیکن میرے خیال میں یہ بہت سال سے آرگیو کر رہا ہوں, اصل ریفارم جو ہونے والا ہے جو کہ نہیں ہم کر پا رہے اور یہ سکسیسو حکومتیں نہیں کر پا رہی, وہ ریفارم ایکچولی مائکرو لیول پہ اب ہونے کی ضرورت تھی. آپ کے پراپرٹی رائٹس میں ریفارم, ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ریفارم, بزنسز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, کیسے ریگولیٹ کرتی ہیں, چاہے وہ شوگر انڈسٹری ہے, چاہے وہ سیمنٹ انڈسٹری ہے, چاہے وہ ویٹ کی پروکیورمنٹ کے سسٹمز ہیں,
یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ مائکرو لیول ریفارمز میں آنے اوکے جو کہیں مارکیٹس کا ریفارم چاہیے, کہیں کمپٹیشن کا چاہیے, کہیں آپ کا جو کانٹریکٹ لا ہے اس کا چاہیے, کہیں انفورسمنٹ آف لا کا چاہیے, کہیں پہ پراپرٹی رائٹس رجیم کا ریفارم چاہیے. یہ سارے ریفارم جو ہیں یہ ہونے کی ضرورت ہے جس میں صوبے بھی اور سینٹر ان دونوں کو مل کے کام کرنا ہے, کیونکہ وہ مینڈیٹ دونوں کی ہے مائکرو لیول پہ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر دفعہ میکرو ریفارم کر کے سمجھتے ہیں اسٹیبلٹی آ گئی تو اس سے گروتھ آ جائے گی. اس سے گروتھ نہیں آئے گی. آپ کی نہ ایکسپورٹس بڑھیں گی, نہ آپ کی ڈومیسٹک کامرس زیادہ ہوگی, نہ آپ کی روبسٹنس آئے گی ملک میں. جب تک ملک میں پروڈکشن میں, سروسز میں, آپ کے ہیومن کیپٹل میں, ڈیولپمنٹ میں روبسٹنس نہیں آئے گی, آپ کیسے ایکسپورٹس کی طرف جا سکتے ہیں, یا کیسے آپ سسٹینیبل 6 یا 7% یا 8% جی ڈی پی گروتھ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. وہ تو صرف یہی ہوگا کہ جی آپ سی پیک کو دیکھ لیں, کسی اور کا ہینڈ آؤٹ دیکھ لیں, کچھ اور دیکھ لیں کہ یہ انویسٹمنٹ آئی 2 سال 3 سال کے لیے, کچھ پیسہ ہے, اس سے ہماری فسکل سپیس بنی اور اس کے بعد دوبارہ ہم کرائسس میں چلے گئے. اب یہ 80 کی دہائی سے آپ دیکھ لیجئے تقریباً تب سے یہ سائیکل بار بار ایسے ہی چل رہا ہے, اور ہر دفعہ اس سائیکل کی ویشسنس بڑھ جاتی ہے, یعنی ہماری ایبلٹی ٹو ڈو ویل بڑھ جاتی ہے, گروتھ ریٹ سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب یعنی جو 80 کی دہائی میں ہم 6% 5% کہتے تھے کہ جی اتنا تو پاکستان میں ہو ہی جاتا ہے, اب وہ ہمیں کتنے سال سے ہمیں وہ خواب لگ رہا ہے کہ وہ اب ہم 6-7% پہ بھی نہیں سسٹینیبلی پہنچ رہے. بالکل ٹھیک ہے. ویری گریٹفل ڈاکٹر فیصل باری, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شکیل آفتاب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ڈاکٹر عائشہ